مجھے معلوم ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی پڑھنے والا ہے ہی نہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب مجھے یہ ایوارڈ ملا، اتنی شہرت ہو گئی کہ جیسے، لیکن کسی ایک صاحب نے میرا پڑھا بھی نہیں، میرا نام بھی صحیح طرح سے جانتے نہیں۔ جن سرکردہ لوگوں کو یہ ایوارڈ ملا اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو میں نے کوشش اس طرح سے کی کہ میں نے محنت 1978 میں کشمیری ڈپارٹمنٹ میں ایک لیکچرر کی حیثیت سے تعینات ہوا، اور میں پہلا ٹیچر ہوں اس ڈپارٹمنٹ کے۔ اتنے تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں چھاپی، لیکن دیکھیے وہ 100 کتابیں کسی نے پڑھی نہیں۔ ناظرین، ہر ہفتے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں جموں کشمیر کی ایسی شخصیت سے جس نے اپنے کام، محنت اور صلاحیت کی بنیاد پہ ایک پہچان قائم کی ہو۔ آپ کو بتا دیں کہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے پروفیسر محمد شفیع شوق صاحب، جو نہ کسی تعارف نہ کسی تعریف کے محتاج ہیں۔ حال ہی میں گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے ایک اعلان کیا گیا جس میں محمد شفیع شوق صاحب کو پدما شری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آج ان سے بات کریں گے اور ان کے سفر کے بارے میں جانیں گے کہ آخر کس طرح سے انہوں نے یہ سفر جو ہے وہ طے کیا۔ شفیع صاحب، بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی، جب آپ نے سنا کہ آپ کو پدما شری ایوارڈ دیا گیا ہے، تو اس فیلنگ کے بارے میں بتائیے کہ وہ فیلنگ کیسی تھی تب؟ دیکھیے، میں اب زندگی کے اس پڑاؤ پر ہوں کہ جب ایسی چیزیں، ایسے واقعات تو ہوا کرتے ہیں، تو ہاں یہ ضرور ہے کہ تاریخ میں 1947 کے بعد جن سرکردہ لوگوں کو یہ ایوارڈ ملا اس کے لیے بہت کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو میں نے کوشش اس طرح سے کی کہ میں نے محنت کی، میں کتابیں چھاپتا رہا، رات دن کام کرتا رہا ڈائیورس فیلڈز پر، نہ صرف اپنی تخلیقات کو چھاپا بلکہ باقی عالمی زبانوں میں جو شاہکار ہیں، بڑے بڑے شاہکار گریک لٹریچر سے آج موجودہ زمانے تک، ان میں منتخب چیزیں میں نے کشمیری میں ٹرانسلیٹ کی۔ کشمیری کی جو بہترین تخلیقات ہیں ان کو انگریزی اور اردو میں اور ہندی میں بھی ترجمہ کیا ہے۔ یہ میری کوشش تھی، صرف پدما شری ایوارڈ کے لیے نہیں، کیوں میں ایسنشلی اپنے لیے لکھتا ہوں، خالی اپنے لیے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی پڑھنے والا ہے ہی نہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب مجھے یہ ایوارڈ ملا، اتنی شہرت ہو گئی کہ جیسے، لیکن کسی ایک صاحب نے میرا پڑھا بھی نہیں، میرا نام بھی صحیح طرح سے جانتے نہیں۔ تو لیکن یہ خوشی ہے کہ چلیے اچانک یہ جو شہرت ہوئی، حالانکہ میں شہرت سے دور بھاگتا ہوں، آپ جانتے ہیں میں کہاں رہتا ہوں، کس طرح رہتا ہوں، تو شہرت سے بالکل دور، تو لیکن اب ہوا یہ، تو اب میں خوش ہوں۔ مجھ سے پہلے پوچھا گیا کہ آپ ایکسیپٹ کریں گے اگر آپ کو پدما شری ایوارڈ دیا جائے، تو میں نے کہا کہ ہاں، ریڈیلی ود پلیجر، میرے لیے تو یہ فخر کی بات ہے۔ شفیع شوق صاحب، چونکہ تعلیم اور ادب کی جو دنیا ہے اس میں آپ کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہیں گے آپ کی تعلیم اور جو ابتدائی آپ کہاں رہتے تھے، کہاں آپ کا جنم ہوا ہے، تھوڑا اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ ایک لمبی داستان ہے۔ میں ایک پچھڑے ہوئے گاؤں، مطلب معاشی طور پر، لیکن میں پیدا ہوا، اس کا نام کاپرن ہے، لیکن وہ ادبی اور علمی سرگرمیوں کے لیے بہت مشہور تھا بہت پہلے سے۔ میرے دادا پردادا وغیرہ سب علم و ادب سے جڑے تھے، تو میرے ہمسایوں میں سے بہت سارے لوگ اس سے جڑے ہوئے تھے۔ تو اس گاؤں کاپرن، جو شوپیان کا ایک گاؤں ہے، یہاں سے کوئی 100 کلومیٹر دور اہربل کی اس طرف، تو وہاں پیدا ہوا۔ یہ سوچے سمجھے بنا کہ میری زندگی کا سفر آگے کیا ہوگا۔ میں نے ابتدا کی تھی سائنس سے، گریجویشن تک میرا سائنس تھا سبجیکٹ، میڈیکل سائنس، ڈاکٹر نہیں ہو پایا، لیکن پھر میں انگریزی میں گیا، تو انگریزی شعبے میں جب داخلہ ملا تو وہاں میں نے ایم اے پی ایچ ڈی اور اس سے پہلے ایم فل بھی کیا، لیکن اس کے بعد 1978 میں
کشمیری ڈپارٹمنٹ میں ایک لیکچرر کی حیثیت سے تعینات ہوا اور میں پہلا ٹیچر ہوں اس ڈپارٹمنٹ کا. اس سے پہلے میں نے 1.5 سال تک ریاستی کلچرل اکیڈمی میں کام کیا تھا ڈکشنری پروجیکٹ میں بحیثیت ریسرچ اسسٹنٹ. تو یہ مختلف پڑاؤ ہیں میری زندگی میرے تعلیمی اور علمی سفر کے. سر یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے، جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا قومی ایوارڈ، اس سے پہلے بھی آپ کو کافی سارے جو ایوارڈس ہیں ان سے آپ کو نوازا گیا ہے، اور باہر کی جو انٹرنیشنل کنٹریز ہے وہاں پہ آپ گئے ہیں. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ کشمیری لینگویج کو لے کے آپ نے بہت سارا کام کیا ہے، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اگر ہم کشمیری لوگوں کی بات کریں تو وہ کشمیری بولنے میں جو ان کی زبان ہے اس کو آگے لے جانے میں کہیں نہ کہیں ہچکچاہٹ ہوتی ہے. جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو کشمیری سکھانا، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ کشمیری لینگویج ہم دیکھ رہے ہیں آج کل کافی کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس پہ تھوڑا سا آپ. میں کئی سالوں سے اس تاثر کے خلاف ہوں کہ کشمیری تباہ ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ لوگوں کا ایک ڈھونگ ہے، ایک افواہ ہے. کشمیری زبان ہزاروں سال سے کشمیر کے کسانوں، کشمیر کے مزدوروں، کاریگروں کی زبان ہے. یہ جو آج کل کی یہ نسل ہے کالج میں تھوڑی بہت سرسری تعلیم حاصل کر کے اردو میں بات کرنی، جس طرح اس وقت میں مجبوری کے تحت اردو میں بولتا ہوں، یہ اصلی حقیقت نہیں ہے. یہ ہمارے سماج کا 1% بھی نہیں ہے جو بچھڑ گیا ہے کشمیری زبان سے. عام لوگ 100% لوگ، میں کہوں گا گاؤں میں تو ہمارے 85% بولتے ہیں، تو وہ کشمیری میں ہی بولتے ہیں. اگر کاریگر کسی کو سکھاتا ہے تو کشمیری میں، اگر ڈاکٹر ایک مریض سے بات کرتا ہو تو کشمیری میں. اس لیے جب تک آگے بھی یہ ذریعہ اظہار رہے گی یہ زبان، یہ کبھی مرے گی نہیں، اس کا کوئی خطرہ نہیں. لیکن کچھ لوگوں نے یہ ڈونگ کھڑی کری ہے کہ کشمیری زبان خطرے میں ہے. یہ خطرے میں نہیں ہے، یہ زندہ زبان ہے، بولی جاتی ہے. اور زبان بنیادی طور پر ایک بولی ہے. تحریر کوئی چیز ہے ہی نہیں. کئی زبانیں ہیں جو تحریر میں آتی نہیں. اور اب میں نے تقریباً 100 سے زیادہ کتابیں چھاپی ہیں، لیکن دیکھیے وہ 100 کتابیں کسی نے پڑھی نہیں، لیکن انٹرنیٹ پر موجود ہیں. اب کتابوں کا ایک وسیلہ جو تھا وہ تبدیل ہو رہا ہے، اب ڈیجیٹلائز ہو رہی ہیں سب زبانیں. تو کتابیں نہیں رہیں گی. ہاں، تخلیقات تو رہیں گی لیکن دوسری شکل میں. اس لیے یہ نہیں کہوں گا کہ لوگ نہیں پڑھتے تو نہ پڑھیں، تو پھر بھی زبان اپنی جگہ ہے. یہ مجبوری کے تحت آپ کا پیشہ ہے کہ میں اس وقت غیر کشمیری کی طرف بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو مجھ سے نہیں ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی اگر کشمیری زبان کو ایک سپیچ کی تو ایک بولی کے طور پر تسلیم کیا جائے تب یہ زندہ زبان ہے. شفیع شوق صاحب، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا وقت کافی قیمتی ہے اور آپ تھکے بھی بہت زیادہ ہے. آخر میں جاننا چاہوں گا آپ سے، جس طرح سے آپ نے کشمیری لینگویج کو لے کے بہت سارا کنٹریبیوشن آپ کا ہے اس میں، تو آپ سے آخر میں جاننا چاہوں گا کیا کچھ کرنا چاہیے کشمیری لوگوں کو تاکہ ایک تو ہماری جو ایک کشمیری زبان ہے یہ زندہ رہے، اور جو ہمارا ایک کشمیری ٹریڈیشن کلچر تھا وہ بھی آگے جا کے جو ہے وہ زندہ رہے. آج بھی پھر سے دہراؤں گا کہ کشمیری کلچر اس وقت اتنا وائبرنٹ ہے جتنا کبھی نہیں تھا. ہر گھر میں محفلیں ہوتی ہیں، گانے بجانے کی محفلیں ہوتی ہیں. کتنے سارے سنگرز، کتنے سارے ایکٹرز، کتنے سارے لوگ آ گئے ہیں اس زبان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ کشمیری زبان ہمارے کلچر کی پہچان ہے. کوشرن چھ ونان کوشر، کیونکہ وہ کوشر بولتے ہیں، کشمیری نہیں کوشر بولتے ہیں. تو کوشر اور کوشر ایک سینونیمس ٹرم ہے. تو جب تک کوشر ان کے ساتھ ہے وہ کوشر ہے. اگر وہ کشمیری میں کوشر پر کرن کا وہ پھر کشمیری نہیں کہلائیں گے، کچھ اور نام دیا جائے گا، ہاتھو وتو وغیرہ. جس طرح سعادت منٹو کے افسانوں میں کشمیری کو ہاتھو کہا گیا ہے. تو یہ ہاتھو نہیں ہے بلکہ کشمیری تو کشمیری ہے، بیکاز دے اسپیک کشمیری. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھے محمد شفیع شوق صاحب. آپ کو بتا دیں کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے ان کو پدما شری ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اور اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے
کافی جو ایوارڈس ہے چاہے انٹرنیشنل کنٹریز ہو یا ہندوستان کی کئی جو ریاستیں ہیں وہاں پہ ان کو پہلے ہی بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا ہے. اگلے ہفتے ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ANN نیوز.